میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ہمارے نبی کی عظمت. ارے بتاؤ، ہمارے نبی کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ ساتھ میں کہو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. اے بھائی کوئی ہے؟ اور جو نبی کا بنا وہ اللہ کا بنا. صحیح کہ نہیں میرے پیارے دوستوں؟ ایک واقعہ آپ کو سناؤ، سنو گے؟ ارے بھائی سنو گے؟ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا تھا، ڈائریکٹ قرآن سے. بڑا عجیب و غریب واقعہ میرے پیارے دوستوں. مدینے پاک میں ایک منافق اور ایک یہودی. بھائی مدینے پاک میں دو، ایک منافق اور ایک منافق کون؟ جو اپنے آپ کو مسلمان بتاوے لیکن حقیقت میں مسلمان. ایک منافق یہودی. ایک زمین کے بارے میں جھگڑا. بھائی زمین کے بارے میں. اور منافق کیا کہے؟ یہ میری زمین. یہودی کیا کہے؟ یہ میری زمین. کہا چلو معاملہ کس کے پاس لے جاوے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور منافق بہت خوش، اس لیے کہ وہ سب کو بتاتا کیا ہے کہ میں کیا ہوں؟ مسلمان. ارے کیا بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ مسلمان. تو وہ کیا سوچ رہا کہ اللہ کے رسول میرے حق میں فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. اب یہ یہودی اور یہ منافق دونوں کے دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین کے معاملے کو سنا، سمجھا. یہودی کی بات سنی، اللہ کے رسول نے وہ منافق کی بات سنی. سب سننے سمجھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فیصلہ کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی اور پیغمبر، میں فیصلہ کرتا ہوں یہ زمین یہودی کی ہے، منافق کی نہیں ہے. کس کی زمین ہے؟ اور کہا کہ وہ مومن جو اپنے آپ کو مومن کہتا اس کی وہ زمین. تو کس کے حق میں فیصلہ ہو گیا؟ تو وہ جو منافق تھا وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول آپ نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا، میں تو آپ کا، میں تو کلمہ پڑھتا، میں نماز پڑھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے کے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسلمان کون ہے غیر کون ہے، فیصلے کے وقت انصاف دیکھا جاتا. اور انصاف جہاں جھکے گا چاہے غیر ہوگا، لیکن انصاف کا ترازو جب سامنے ہوگا تو ہو سکتا مسلمان غیر کے حق میں بھی فیصلہ کرے گا. اور کس کے حق میں ہمارے نبی نے فیصلہ کیا؟ یہودی کا. خیر بات ہو گئی، یہودی کی زمین ہو گئی. لیکن جب باہر نکلے نا تو یہودی اور وہ جو ساتھ میں تھے نا کون، ان کو اچھا نہیں لگا. وہ منافق کہنے لگا بھائی میرے کو تو فیصلہ پسند نہیں آیا، کیسا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا، چلو ہم ابو بکر کے پاس جاوے. کس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے جاوے؟ اب یہ منافق اور یہ یہودی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے زمین کے معاملے کو سمجھا، یہودی کی بات کو سنا اور وہ اس کی بات کو سنا. اور سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقضی ما قضى اللہ ورسولہ، میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے نبی نے فیصلہ کیا. یہ زمین یہودی کی ہوگی، ان کی. چلو فیصلہ ہو گیا. بھائی وہی فیصلہ جو کس نے کیا؟ اللہ کے رسول. اب سننا، باہر نکلے تو منافق پھر اڑ گیا. کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کا فیصلہ بھی نہیں مانتا، ابو بکر کا فیصلہ بھی نہیں مانتا، ہم عمر کے پاس جائیں گے. کس کے پاس جائیں گے؟ ارے ساتھ میں بولو، کس کے پاس جائیں گے؟ عمر کے پاس. وہ دن خراب آئے تھے، کس کے پاس جانے لگے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، السلام علیکم، حضرت عمر نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ بیٹھو. اب یہودی بھی بیٹھے، وہ منافق بھی بیٹھے. اور منافق نے بات شروع کی. کیا شروع کی؟ کہ دیکھو عمر، دیکھو ہم بہت محنت کے ساتھ آپ کے پاس آئے، پہلے اللہ کے رسول کے پاس گئے، ان کا فیصلہ مجھ کو پسند نہیں آیا. پھر ابو بکر کے پاس گئے، ان کا فیصلہ بھی پسند نہیں آیا. عمر تمہارے پاس آئے، فائنل فیصلہ تم جو کہو گے اس پر میں عمل. کس نے کہا؟ وہ منافق. حضرت عمر نے کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اندر گئے، ننگی تلوار لائے، ننگی تلوار لائے اور سیدھے منافق کی گردن اڑا دی. منافق کی گردن اڑا دی، منافق کی گردن اڑا دی. تو بازو میں یہودی بیٹھا تو گھبرانے لگا کہیں تلوار ادھر نہ گھومے. تو یہودی کہنے لگا عمر یہ کیا معاملہ؟ کہا فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں کروں گا. تو کہا تم نے مار ڈالا؟ کہا مار ڈالا. جو میرے نبی کے فیصلے پر راضی نہیں اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق بھی نہیں. جو میرے نبی کے فیصلے پر راضی نہیں اسے مدینے میں رہنے کا. وہ میرے نبی کے فیصلے پر راضی نہیں. میرے پیارے دوستوں، پورے مدینے میں آواز اٹھی، عمر نے قتل کر ڈالا، عمر نے قتل کر ڈالا، عمر نے قتل کر ڈالا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی. کہا عمر کو بلاؤ. کہا عمر اب قتل تو ہوں. تو عمر تم نے قتل کیا؟ عمر نے کہا ہاں پیارے نبی میں نے قتل کیا، اور ایسا کوئی دوسرا ہوگا اس کو بھی قتل کر ڈالو گا. اس لیے کہ جو آپ کے فیصلے پر راضی نہیں اسے مدینے میں رہنے کا کوئی حق. ابھی تو حضرت عمر یہ کہہ رہے آسمان سے آیت اتری. میں نے کہا نا ڈائریکٹ قرآن کی بات ہے. آسمان سے آیت اتری کہ پیارے نبی عمر نے جو فیصلہ کیا آسمان پر اللہ نے بھی اس کو منظور کر لیا.
آج بھی وہ آیت ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہے لیکن کلمہ اس کا قبول ہوتا ہے. بھائی کلمہ پڑھنے والے کہاں نہیں ہے؟ بہت ہے، اربوں خربوں ہے. اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہے لیکن اس کا کلمہ قبول ہوتا ہے جو میرے نبی کے فیصلے کو ماننے کو تیار ہے. جو نبی کا فیصلہ مانے اس کا کلمہ اللہ قبول کرتا، جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اللہ اس کے کلمے کو منظور ہے. فلا وربک لا یؤمنون. اللہ فرماتے وہ مومن نہیں حتی یحکموک فیما، تجھے فیصل بنائے شجر بینہم. ہر معاملے میں فیصل نبی ہوگا تو کلمہ منظور ہوگا، فیصلے میں نبی نہیں تو کلمہ بھی منظور. ایک بھائی مجھے صورت میں ملا، ہاں چہرے پہ داڑھی واڑی نہیں ہے، لمبی لمبی پتلون، اور مجھے کہتا ہے مولانا اگر عمر ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی اگر عمر ہمارے صورت میں ہوتے تو میں نے کہا بہت اچھا ہوتا. عمر ہوتے تو پہلے تو نہیں ہوتا. کیوں عمر میرے کو مارتا ہے؟ میں نے کہا چہرے پہ داڑھی نہیں، عمر برداشت کرتے. اتنا آرام سے بولتا کہ عمر ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. میں عمر ہوتا تو پہلے قبر میں ہوتا. اس لیے کہ قاعدہ ہے جو نبی کے طریقے پر ہے اس کا کلمہ قبول، جو نبی کے طریقے پر ہے اس کا کلمہ قبول. اب ہم سوچے ہم نبی کے طریقے پر ہے، میں جھٹکا کھا کے رک گیا. ہم نبی کے طریقے پر ہیں، ہم کو نبی کا طریقہ پسند ہے، ہم نے نبی کے طریقے کو اوڑھنا بچھونا بنایا، ہم نے نبی کے طریقے کو تسلیم کیا، ہم نبی کے طریقے کے سامنے جھکے. اگر یہ ساری چیزوں کا جواب ہاں، اللہ کی قسم جنت کا دروازہ کھل چکا ہے. اور اگر نہیں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آج کون نبی کے طریقے پر ہے؟ آج ہمارا گھر نبی کے طریقے پر ہے. ماں کو بڑی بڑی گالیاں دیتا کہ نہیں دیتا ماں کو گالی؟ آج ہمارے گھر میں ہماری ماں، ہمیں جنم دینے والی ہماری ماں، 9 مہینے اپنے پیٹ میں ہمیں سنبھالنے والی ہماری ماں، 2 سال تک دودھ پلانے والی ہماری ماں، ہم بیمار ہوتے تھے تو منہ میں دوا دینے والی ہماری ماں. آج وہ ماں کو یہ حق نہیں کہ پوچھے بیٹا تو کہاں جا رہا ہے. نہیں حق ہے میرے دوستوں. اگر ماں نے بیچاری نے بھول میں پوچھ لیا اے بیٹا کہاں جا رہا ہے، یوں پیچھے مڑے گا بڑی بڑی آنکھ، ماں پوچھنے کا نہیں، میرے کو پوچھنے کا نہیں. پوری گلی میرے سے ڈرتی، تو کون ہوئی؟